فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے درس قرآن کی روشنی میں جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی کیا شان ہے اور وہ کون ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کی آیات میں اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہو کے ساری رات سوتے رہیں، نہیں، بشری تقاضوں اور ضروریات کے مطابق وہ نیند بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ کبھی نماز تہجد پڑھتے ہیں، کبھی نماز نوافل پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی خوف میں بھی اور طمع میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ مالک یوم جزا بھی ہے، تو لہٰذا اللہ کے پیاروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی اور طمع کی وجہ سے بھی۔ تو یاد رکھیں، جو شخص رات کو جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، خاص طور پہ تہجد پڑھتا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ نماز تہجد جو ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہو، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ کون ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو تہجد گزار سب ایک طرف ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں، ان کے دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے وہ ہیں کہ جدا رہتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوف اور طمع میں۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عبادت گزار تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے کے بعد زندگی کا ایک بڑا حصہ عبادات، مجاہدات اور ریاضات میں گزارا ہے۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، مجاہدات میں آپ نے گزارا۔ یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ولایت وہبی اور ولایت قصبی۔ ولایت وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے کسی کو اپنا ولی بنا لے۔ ولایت قصبی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص عبادات کر کے، ریاضات و مجاہدات کر کے اللہ کا پیارا بن جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ولایت کے دونوں درجے حاصل ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو علماء نے لکھا کہ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ دن کو دودھ نوش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی جو یہ بندے ہیں یہ کیسے عجیب بندے ہیں، بچپن ہے
لیکن اس حال میں بھی والدہ کا دودھ رمضان کے دنوں میں نوش نہیں فرما رہے. تو آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، ولایت وہبی کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کسبی پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیض یاب فرمایا کہ آپ نے عبادات کی، ریاضات کی، مجاہدات کیے، اللہ کی عبادت کی، اور پھر اللہ کے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم کے رتبے پہ فائز ہوئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین کا احیاء کرنے والے. دین کی حدود جب مٹ رہی تھی، دین کی صورت لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایسے عالم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا. آپ نے دین کو زندہ کیا، محی الدین. اب دیکھیں جو دین کا احیاء کر رہا ہے تو کیسے کرے گا؟ اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اور مدرسے میں جو ہے ہزاروں لوگوں کو آپ نے علم دین پڑھا کے دین کا احیاء فرمایا. روزانہ واعظ و نصیحت کرتے 70 ہزار سے زیادہ، اور بعض علماء نے لاکھوں کی تعداد میں لکھا ہے کہ لوگ آتے تھے اور آپ کے بیان سن کے، آپ کا واعظ سن کے فیض یاب ہوتے تھے. ہزاروں لوگ آپ کا واعظ سن کے توبہ کرتے تھے اور وہ سیدھے راستے پر آتے تھے. اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود جو عبادات کا معاملہ تھا اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے. آپ کی عبادات کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. یعنی عشاء کے بعد سوئے ہی نہیں ہیں. جب سوئے نہیں ہیں تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو عشاء کی نماز پڑھ کے عبادات میں مشغول رہے ہیں یہاں تک کہ فجر تک اسی وضو کو برقرار رکھا اور اسی وضو میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے. اس سے آپ کی عبادات کا جو معمول ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. 15 سال ایسے گزرے ہیں حضور غوث اعظم کے کہ آپ نے مسلسل ہر رات قرآن پاک کا ختم فرمایا ہے. 15 سال مسلسل روزانہ رات کو قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے. تو آپ کی عبادات کا یہ معمول تھا، آپ کی عبادات کا یہ طریقہ کار تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولایت کا راستہ الگ ہے اور علم دین کا راستہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے. حضور غوث اعظم بہترین عالم، بہترین محدث، بہترین مفسر، بہترین مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وہ ایسے ولی ہیں کہ ان کا جو قدم ہے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. ان کا جو قدم ہے وہ اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے. ولایت کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں اور درس و تدریس کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں. امت کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے امت کو جو ہے اپنے کارناموں کے ذریعے ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن کیا، امت کی خدمت کی. صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اور آپ کی امت کے امن اور سکون کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور یہ سارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے فیض یاب تھے، انہی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے. تو لہٰذا تمام ناظرین جو ہے اس بات پر توجہ کریں. یہ آج کل جو ہے خامخواہ کا جو ہے پروپیگنڈا ہے کہ دین کا راستہ الگ ہے، علماء کا راستہ الگ ہے، ولیوں کا راستہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے. حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں ہو سکتا اور حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے. حضور غوث اعظم نے اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت کی ہے کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے بعد جو ہے امت کے باقی جو افراد ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے لحاظ سے ان میں نمایاں نظر آتے ہیں. دیکھیں آج ہماری یہ خواہش ہے، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن، سلامتی اور سکون ہو. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں. جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ کہے کہ میں پرسکون رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو نماز 5 گانا ادا نہ کرے اور وہ کہے کہ میری روزی میں اور میری عمر میں برکت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے علاوہ سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں، اور خاص طور پہ رات تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ نمازیں جو ہے ہمیں اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم ہم سب کے شامل حال رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت ہے، حضور غوث اعظم ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کی جو محبت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم کا نام ہے عبد القادر، یعنی اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ کو جن کی عبادات پہ فخر ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے۔ آج دیکھیں نا، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ارشاد فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، نماز کے قریب نہ جائے، قرآن کی تلاوت کے قریب نہ جائے، ہمارے ذکر، ہماری یاد کے قریب نہ آئے، ہماری یاد اور ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ نے فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی جو سہولیات ہیں، دنیا کی زندگی کی جو ضروریات ہیں، اللہ نے فرمایا ہم ان کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو آج دیکھیں، مال ہے سکون نہیں ہے، کاروبار ہے سکون نہیں ہے، کاروبار ہے برکت نہیں ہے، ہر شخص پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں ہم ان سے دور ہیں۔ حضور غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہیں؟ کیا حضور غوث اعظم کی یہی تعلیمات ہیں کہ ہم جو ہے نعرہ غوثیہ لگاتے رہیں، المدد یا غوث اعظم کہتے رہیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ راستے میں چل رہے تھے تو اچانک ایک بادل ان پر سائبان ہوا، سایہ کیا، اور بادل سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آپ نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ پر کچھ لازم نہیں ہے، آپ پر سب فرض معاف ہیں، ساری چیزیں معاف ہیں۔ اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ تو خوش ہو جاتا کہ دیکھو میری عبادت قبول ہو گئی، میں پہنچا ہوا ہو گیا، لیکن وہ حضور غوث اعظم تھے۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان، اے مردود، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی عبادت کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو شیطان جو ہے وہ بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آج آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آج آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ خوش ہوتا، ماشاءاللہ میں عالم و فاضل ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مردود، دوبارہ گمراہ کر رہا ہے مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا بڑا مسلمان ہے، کتنا بڑا مصروف ہے، نمازیں کسی پر معاف نہیں ہیں۔ جب تک سر کو ہلنے کی طاقت موجود ہے نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی ڈیوٹی پہ ہے، کوئی حالات امن میں ہے، کوئی حالات جنگ میں ہے، جس حال میں بھی کوئی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ تو ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے تو دوبارہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا۔
تو یقیناً ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں سب حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کی یہ خوبی بیان فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ غفلت کی نیند نہیں سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سونا نہیں ہے، نہیں، سونا ہے، جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے، جو انسانی ضروریات ہیں اس کے مطابق سوئیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنی روحانی ضروریات پوری کرتے ہوئے جب سب لوگ سو رہے ہوں تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ ہر رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں، کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا فرماؤں۔ اللہ کی رحمت اس وقت پکار رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی ایک اور خوبی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس پر خرچ کرتے۔ یاد رکھیں اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے وہ طبعاً سخی ہوتا ہے، وہ سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ سخاوت کرنے والا سخی وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے، ضرورت کے مطابق اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرے، اور ضرورت کے مطابق اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ، جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ قریب من الناس قریب من الجنہ، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، یعنی اسے لوگوں کا قرب بھی ملتا ہے اور جنت کا قرب بھی ملتا ہے۔ بعید من النار، جہنم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو ہے اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، اسے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ بخیل کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے، اور وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور۔ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں سخی انسان اللہ کو پسند ہے، بخیل اور کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ حضور غوث اعظم طبیعت کے لحاظ سے بڑے سخی تھے، ایسے سخی تھے کہ زمانہ ان کی سخاوت کی مثال دیتا ہے۔ ایسے سخی ہیں کہ ایک چور چوری کرنے کی غرض سے آیا، موقع نہیں ملا تو چھپ گیا کہ جب موقع ملے گا تو تب چوری کروں گا۔ تو کوئی آیا، اس نے کہا جی فلاں علاقے کا ابدال جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، فوری طور پہ ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان چٹائیوں کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے، وہ لے جاؤ، وہ ابدال ہے۔ تو یہ سخاوت کا عالم ہے کہ چور چوری کرنے کی نیت سے آیا ہے، حضور غوث اعظم نے اسے ابدال بنا دیا ہے، چور کو ابدال بنا دیا ہے، چور کو اللہ کا پیارا بنا دیا ہے۔ تو یہ سخاوت کا انداز ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی مال جمع نہیں کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اپنی جان سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اپنے مال سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اور اپنی اولاد سے بھی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے اولاد کو بزنس مین نہیں بنایا، تجارت نہیں سکھائی، اولاد کی یہ تربیت فرمائی کہ وہ دین کے خادم بنے۔ اولاد یہ نہ ہو کہ صاحبزادے بن کے ہاتھ چمواتے رہیں، بلکہ دین کے خادم بن کے زندگی گزاریں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ آپ کی والدہ آپ کے لیے جو اخراجات بھیجتی تھی، جو خرچہ بھیجتی تھی، آپ کے ماموں جو خرچہ بھیجتے تھے، وہ جب آپ کے پاس پہنچتا آپ اس کو غرباء میں تقسیم کر دیتے۔ جو دوسرے ساتھی ہوتے تھے غریب مسکین، ان میں آپ اس کو تقسیم کر دیتے تھے، اور پھر خود کبھی درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے، کبھی جو ہے سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کرتے، مختلف طریقوں سے آپ گزارا کر کے جو ہے طالب علمی کے دور میں آپ نے علم حاصل کیا، اور کئی دن آپ نے بھوک میں بھی گزارے ہیں۔ لیکن جب کچھ آتا
تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، جب کچھ آتا تو طلباء کو، مساکین کو وہ بانٹ دیتے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے پیاروں کی یہی خوبی ہوتی ہے، یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مومنوں کی خوبی یہ بیان فرمائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے اگرچہ اسے خود بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یعنی آج کا جو دور ہے نا، آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ خود غرضی کا دور ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے بس میرا فائدہ ہو جائے، میرے بیوی بچے اور میں سکون میں رہوں، باقی ساتھ والے کا سکون اور امن خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے جو پیارے تھے حضور غوث اعظم، وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرتے تھے۔ یاد رکھیں عظیم وہ نہیں ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچے، بلکہ عظیم وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچے، جو حضور کی امت کی خیر خواہی کرے۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا رہتا ہوں جو وہ میرے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا، اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ سختی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ سختی فرمائے گا، اگر کوئی اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سخی تھے، طبیعت میں آپ کی سخاوت تھی۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو سخاوت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قادر مطلق نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کو قرض حسنا سے تعبیر کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، مولا تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دگنا دگنا بہت زیادہ دگنا عطا فرماؤں گا، بہت زیادہ دگنا۔ یہاں آ کر قرآن پاک کی اس آیت میں آ کے کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے، بڑے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ اسے دگنا دگنا بہت زیادہ دگنا دے گا۔ کتنا دے گا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ بے حساب دے گا۔ تو یاد رکھیں سخاوت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے پیاروں کی علامت ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مولا یہ کتاب کرتی کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگاروں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا پرہیزگاروں کی نشانیاں یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو مال کا لالچی ہے، مال کا حریص ہے، مال جمع کرنے کا جس کو شوق ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق میں بانٹے، ایک طرف سے لے اور دوسری طرف بانٹ دے، ایک طرف سے لے اور دوسری طرف بانٹ دے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت ضرب المثل تھی، آپ ایسے سخی تھے کہ آپ کے زمانے میں نا ایک شخص تھا جو میراثی تھا، بینسری بجاتا تھا، میراثی تھا۔ آپ نے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھنے کی بجائے الٹا آپ کے خلاف ہو گیا، آپ کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا، اس نے آپ کے خلاف خواہ مخواہ کا ایک محاذ بنا لیا۔ تو آپ کو پتہ ہے بینسری جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سانس کمزور ہو جاتا ہے تو وہ بینسری اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بینسری میں جو درد ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ تو جب تک اس کا سانس تھا لوگ آتے بینسری سنتے اور اس کی خدمت کرتے، درہم و دینار اس کو دیتے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو لوگ آنا بند ہو گئے، بینسری سننے والے دور ہو گئے۔ گھر والوں نے بھی جب دیکھا کہ اب یہ گھر والوں پر بوجھ ہو گیا تو انہوں نے گھر سے بھی نکال دیا۔ اب وہ قبرستان میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ کپڑے بھی برائے نام ہیں، یہ جو ہے بے یار و مددگار قبرستان کے ایک درخت میں کے نیچے پڑا ہوا ہے، بھوکا بھی یقیناً ہے۔ تو آپ مدرسے میں گئے، ایک طالب علم کو بلایا، اس کو اچھے والا کھانا دیا، لباس دیا اور کچھ درہم اور دنانیر دیے کہ جاؤ فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو دے کے آؤ، لیکن خبردار اسے یہ نہیں بتانا کہ کس نے بھیجا ہے۔ اب وہ کیا کرتا رہا؟ ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی آپ کے خلاف محاذ بناتا رہا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب وہ
کمزور ہو گیا، غریب ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، تو آپ نے اس کو سہارا دیا، اور جس کو بھیجا اس کو کہا خبردار میرا نام نہیں بتانا۔ اب وہ طالب علم گیا، اس کو کپڑے بھی دیے، کھانا بھی دیا، درہم اور دنانیر بھی دیے، واپس آنے لگا تو اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح بھیجا کس نے ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں ہے، لہٰذا میں بتا نہیں سکتا کہ کس نے بھیجا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں میراثی تھا، بغداد کے ہر شخص کو جانتا ہوں، ہر گھر کو جانتا ہوں، ایسی حالت میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہے حضور غوث اعظم کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب وہ طالب علم آگے آگے، وہ شخص آپ کے اس طالب علم کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ جو ہے حضور غوث اعظم کے مدرسے میں پہنچا، آ کر قدموں میں گرا، حضور معاف کر دیں۔ حضور غوث اعظم نے سینے سے لگایا، فرمایا ہم تو کبھی آپ پہ ناراض تھے ہی نہیں، دیکھیں نا ناراض بھی نہیں ہوئے، فرمایا ہم تو آپ سے ناراض تھے ہی نہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سینے سے لگایا، فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں رہیں، آپ ہمارے مہمان بن کے رہیں۔ تو اس نے روتے ہوئے عرض کی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، کیا اس حال میں بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور غوث اعظم نے کہا وہ تو کریم ہے، وہ بخشنے کے لیے عمر تھوڑی دیکھتا ہے، وہ بخشنے کے لیے گناہ تھوڑی دیکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی حال میں اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس شخص نے توبہ کی اور اللہ پاک نے اس کو معاف فرمایا، اور اس نے دعا کی مولا اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے جلدی سے وفات دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس شخص کو وفات ہو گئی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کہ وہ ساری زندگی آپ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا رہا، لیکن جب اس کو ضرورت ہوئی تو بھرپور انداز نے آپ نے مدد بھی کی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور ایک میراثی کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے جو پیارے ہیں وہ اللہ کے ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں کہ جن صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سخی ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ بھی سخی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سخاوت کو اپنانا چاہیے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے طبیعت کے لحاظ سے سخی ہوتے ہیں، وہ مال جمع نہیں کرتے بلکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں والے مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ تو جو سخی ہوتا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ طبیعت کے لحاظ سے بڑے سخی تھے، آنے والوں کو نوازتے تھے، کسی کو خالی نہیں بھیجتے تھے۔ اور اب اللہ پاک نے نتیجہ بیان کیا، یعنی وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، مولا ان کو ملے گا کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، فرمایا کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ من قرۃ اعین، فرمایا ہم نے اس کے لیے وہ چھپا رکھا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہو، اس کا کھانا اچھا ہو، اس کے آس پاس کا ماحول اچھا ہو، اور اچھی اس کو رہنے کی جگہ ملے، اور پھر یہ جگہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو یاد رکھیں دنیا و مافیہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے لیے جس ٹھکانے کو تیار کر رکھا ہے وہ ٹھکانہ جنت ہے، اور جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں، جو گھر تیار کر رکھے ہیں وہ جنت کے گھر ہیں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی خراب نہیں ہو سکتی، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو آپ سے چھینی نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیں دنیا میں انسان کبھی بچہ ہے، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر میں پہنچا، پھر بوڑھا ہو گیا، کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی۔ یاد رکھیں جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں جنتی صحت مند رہیں گے، اللہ جو ان کو عمر عطا فرمائے گا اسی عمر میں رہیں گے، اور جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں آپ
اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو بیمار ہو سکتے ہیں، ضرورت سے کم کھائیں گے تو کمزور ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا میں ہمیں ڈاکٹرز کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں، یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، وہ کھائیں وہ نہ کھائیں، لیکن یاد رکھیں جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کھائے گا تو وہ روحانیت میں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو اگر میری جو شریعت ہے اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرو، عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو اور دین کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا چھپا رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ یاد رکھیں جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربک ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہرے بھرے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بجھے بجھے ہوں گے، ان کو آج یقین ہو چکا ہوگا کہ آج ان پر کمر توڑ سختی کی جائے گی۔ کون سی سختی؟ کمر توڑ سختی ان پر کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا خفیہ طور پہ تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے ان کے لیے خفیہ طور پہ وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کم ترین جو جنت ہے، جنت میں کم سے کم درجہ کس کا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں جو سب سے کم درجے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جب اس کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ، وہ عرض کرے گا مولا جنت تو ساری لوگوں نے گھیر لی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی جنت گھیر لی ہے، مولا اب میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ پاک فرمائے گا ہم نے تجھے 12 بادشاہوں کی بادشاہی کے برابر جنت عطا فرما دی۔ 12 بادشاہوں کی جو بادشاہی ہو سکتی ہے ہم نے اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ وہ بندہ جب سنے گا خوشی کے مارے جھوم کے عرض کرے گا مولا میں راضی ہوں، مولا میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو راضی ہے؟ جی مولا میں راضی ہوں۔ تو فرمایا ہم 7 گنا اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جنت کا کم سے کم درجے والا ہے جس کی جنت اتنی بڑی ہے، تو جو اعلیٰ درجے والا ہوگا اس کی کیا حال ہوگی؟ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں وہ جنت کے کس درجے میں ہوں گے؟ تو یاد رکھیں انسان اللہ کا جتنا وفادار ہوگا، انسان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جتنا وفادار ہوگا، انسان دین کا جتنا وفادار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بھی اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ تو یاد رکھیں کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس نے بہت سارا مال اکٹھا کر لیا، کامیاب وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اچھا گھر بنا لیا، کامیاب وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو دنیا میں سیٹ کر لیا، بلکہ کامیاب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا وہ کامیاب ہے۔ فصلی، اور جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک کریں، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان لے آئے، جن لوگوں نے ہمارے نبی کی عزت کی، جن لوگوں نے ہمارے نبی کے دین کی مدد کی، اور جن لوگوں نے اس قرآن کی پیروی کی جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا، جو یہ چار کام کر لے، اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امت کے کامیاب ترین افراد میں سے ایک ہیں، اور حضور غوث اعظم وہ ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بھی پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی پیارے ہیں، اور امت نے ان کو محی الدین کا لقب دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اب اگر ہم حضور غوث اعظم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہمارے دوست میرے آس پاس موجود ہیں، میں آپ کو سوالات کا موقع دیتا ہوں، آپ جو سوال کرنا چاہیں سوال کیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ۔ صاحب، ہم نے جیسا ماشاء اللہ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق سیرت کے بارے میں بیان فرمایا آپ نے، جی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں آپ تھوڑا ارشاد فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیں حضور غوث اعظم اللہ کے محبوب کے خاندان میں سے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے اخلاق کا کیا عالم ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی اسی اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے درس میں ایک واقعہ بیان کیا کہ دیکھیں وہ دشمنی کر رہا تھا، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو حضور غوث اعظم نے اس کی مدد کی۔ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اچھے اخلاق کا مالک ہو، جھوٹ اور دوسری چیزیں اس سے دور ہوں۔ تو بچپن کا حضور غوث اعظم کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ڈاکو جب آئے تو پوچھا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ تو آپ نے وہ جو 40 دینار والدہ نے دیے تھے وہ ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دیے۔ آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر وہ سارے ڈاکو توبہ تائب ہو کر مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے دین کے وفادار ہوئے۔ تو حضور غوث اعظم کا اخلاق بہت بلند تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا مفتی صاحب۔ میرا سوال یہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کے حوالے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے مختلف خلفاء اور مختلف جو دنیا دار لوگ تھے، ان کے غلبے کی وجہ سے دین کی کئی چیزیں جو ہیں لوگوں نے بگاڑ دی تھی، دین کے کئی احکام لوگوں نے مٹانے کی ناکام کوشش کی ہوئی تھی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے دین کا احیاء فرمایا، اس لیے آپ کو محی الدین کہتے ہیں۔ دین کا احیاء آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، وہاں لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے واعظ و نصیحت کرتے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کی تقریر سنتے، آپ کا بیان سنتے، اور جو ہے آپ کا بیان سننے کے بعد وہ توبہ کرتے اور سیدھے راستے پر چل پڑتے۔ تو دین کی خدمات کے حوالے سے حضور غوث اعظم کا نام جو ہے نمایاں ہے۔ اچھا، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، کتابوں کے ذریعے آپ نے بدعات اور گمراہیاں جو لوگوں میں پھیل چکی تھیں ان کا بھی آپ نے کلا کما کیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خدمات ہیں، جس کی وجہ سے امت نے آپ کو محی الدین کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ آج غوث اعظم دستگیر کے بارے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچپن میں آپ کے کیا معاملات تھے، اس بات پہ روشنی ڈالیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ اپنے نانا کے پاس رہتے تھے۔ تو نانا کے پاس رہتے تھے تو آپ سے بچپن میں ہی عجیب و غریب چیزیں جو ہیں نمودار ہوتی تھیں۔ جیسے ایک واقعہ علماء نے لکھا کہ آپ کے نانا کے جانوروں میں سے نا ایک گائے بدکی اور بھاگی، اس کو پکڑنے کے لیے سب بھاگ رہے تھے۔ تو حضور غوث اعظم بچے تھے تو آپ بھی ساتھ بھاگ رہے تھے، باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضور غوث اعظم گائے کے قریب پہنچے تو گائے نے مڑ کے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کو کہا کہ اے عبد القادر، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا؟ تو گائے کے اس کلام سے جو ہے آپ کا ذہن بدلا، آپ کی جو طبیعت تھی وہ علم کی طرف مائل ہوئی۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دور میں لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کی تمنا ہوئی میں بھی حج کرنے جاؤں۔ تو والدہ نے کہا بھی آپ بچے ہیں، والدہ نے اجازت نہ دی۔ تو اب جب قافلے حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ بھاگ کے ان کو دیکھنے کے لیے چھت پہ پہنچے۔ تو جب تک قافلے نظر آ رہے تھے تو آپ ان کو دیکھ رہے تھے، جب قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پھر آنکھیں کھولیں تو وہ سارے منظر غائب ہو گئے، سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ تو آپ جیلان میں رہتے ہوئے آپ نے کعبے کی زیارت کی بچپن کی۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں حضور غوث اعظم کے بچپن کے۔ تو اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہے۔ یہ جو ہے بچپن میں ہوں تو سب سے جدا ہیں، جوانی میں دیکھیں تو سب سے جدا ہیں، اور جو ہے آخری عمر میں دیکھیں تو سب سے جدا ہیں۔ ان کا ہر جو پہلو ہے وہ حضور کی سنت ہے، حضور کے دین کی پیروی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمات کے حوالے سے آپ نے ساری زندگی بسر کی ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اختتام اس کا میں ان الفاظ سے کروں گا کہ دیکھیں
الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اللہ کے وفادار ہوں، اللہ کے رسول کے وفادار ہوں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کی پیروی کریں، قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا اور گفتگو کرنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے سے سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں